تو الحمدللہ ہمارے اگلے ربع کا آغاز ہوتا ہے 116 آیت سے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور وہ اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، وہ دراصل وہ سرکش شیاطین ہیں، ان کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ شیطان کے بارے میں بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کیا بحث کی تھی نا، کن باتوں کی، کہ میں یہ یہاں پر ہمیں جیسے پیچھے ان کی بتوں کے نام بتا دیے کہ بتوں اور فرشتوں اور دیگر فوج شدہ ہستیوں کو پکارنا ان کی عبادت ہے جو دراصل شیطان کی عبادت ہے۔ تو آگے شیطان کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ کے در سے چھڑا کر دوسروں کے آستانوں اور چوکھٹوں پر جھکا دیتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہم پڑھنے لگے ہیں کہ مقررہ شدہ حصہ مراد وہ نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہیں جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام پر نکالتے ہیں، اور جہنمیوں کا وہ کوٹا بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ شیطان کے وسوسوں اور دخل اندازی سے ہی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جتنی بھی باطل امیدیں ہیں، اور انسانوں کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں، ان کو جہنم کی آگ میں۔ اللہ نے صاف صاف اپنے کلام میں فرما دیا کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا، اور میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیر دیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کر دیں گے۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو یقیناً کھلے نقصان میں جا پڑا۔ شیطان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، یعنی جو چیز ہم پڑھتے ہیں جب تک ہم اس پر پریکٹس نہیں کر لیتے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان کے ساتھ بھی پریکٹیکلی بھی کرنا ہوگا۔ صرف منہ سے کہہ دینا جو حکم سنا ہے ٹھیک ہے میں عمل کروں گی، ایسے نہیں ہوگا۔ جیسے صبر ہم پڑھ لیتے ہیں آیت میں اور ہم کہتے ہیں نہیں آئندہ سے میں صبر کروں گی، کوئی معاملہ پیش آئے گا میں آگے سے جواب نہیں دوں گی، میں عفو درگزر سے، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بڑے بھاری کاموں میں سے ہے، تو ہمیں تھوڑی مشقت کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایسا عمل کر نہیں سکتے، ہم کر سکتے ہیں جب ہم اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو صبر عطا کرتا ہے جو صبر کی توفیق مانگتے ہیں اور شکر کی توفیق مانگتے ہیں۔ جب تک رب نہ عطا کرے، اور جن کے اندر رغبت نہیں ہوتی، جو مانگتے نہیں ہیں، پھر ان کو یہ عطا نہیں ہوتا۔ صرف ظن اپنا جو ہے قائم کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، گمان پر زندگی قائم نہیں ہوتی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، پھر مومنوں کے جو عمل کرنے والے ہوں، با عمل مومن کے لیے درجات بتائے گئے ہیں کہ ہم جلد انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، سبحان اللہ، وعد اللہ حقا، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون قول و قرار میں سچا ہے۔ انجام کا دار و مدار نہ تمہاری خواہشات پر ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، بلکہ جو کوئی برا عمل کرے گا اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ اور جو کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دین میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا لیا۔ ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز، اور ملت ابراہیم کی پیروی کرے، جو صرف حق پرست تھا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں
کہہ دیجئے اللہ خود ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور کتاب کی وہ آیتیں بھی جو یتیم لڑکیوں کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقررہ حق تم نہیں دیتے۔ عورتوں کے بارے میں جو سوالات ہوتے رہتے ہیں یعنی یہاں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ بھی جو ہے یہ بھی پیچھے کی بیان کی طرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں وضاحت فرماتا ہے، اور کتاب اللہ کی وہ آیات بھی وضاحت کرتی ہیں جو اس سے قبل یتیم لڑکیوں کے بارے میں نازل کی گئی ہیں۔ مراد اس سے سورہ نساء کی آیات نمبر، جیسے ہم سٹارٹ میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 3 میں بھی، جس میں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے روکا گیا کہ وہ یتیم لڑکی کے ساتھ اگر انصاف نہ کر سکیں گے، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے ہیں لیکن مہر مثل دینے سے گریز کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ پھر اسی کی وضاحت کی گئی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور وہ کمزور بچوں کے بارے میں تمہیں حکم دے رہا ہے، اور یہ کہ تم یتیموں سے انصاف کرو، اور تم جو بھی نیکی کرو گے تو بے شک اللہ اس کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم و زیادتی یا نظر انداز کیے جانے کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح ہی اچھی ہے، اور انسانی نفس میں بخیلی رکھی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اللہ کی گھڑت ہیں، ہم اللہ کی تخلیق ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس شح جو ہے، یہ نفس کی شح، یہ بخل، یہ بخیلی وہ رکھی گئی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو انسان کے نفس کو برائی کی طرف اکساتی ہے؟ شح تو وہ تمہا ہے، یہاں پر مراد یعنی اپنا اپنا مفاد، ہر انسان اپنے مفاد کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر انسان اپنے فائدے کو لگا ہوا ہے، تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میری خواہش کی تکمیل ہو، لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا نفس کے بخل سے نکلنے کا، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ اگر تم احسان کرو اور پرہیزگار بنو تو بے شک تم بھی جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے، اور تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں ہر طرح سے عدل کرو، خواہ تم اس کی کتنی ہی خواہش رکھو، پھر تم کسی ایک کی طرف پوری مائل ہو کر نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو بیچ میں لٹکی چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کا رویہ اختیار کرو اور پرہیزگار بنو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیمہ بیان کی جا رہی ہیں، بار بار ہر کام کے بعد، ہر عمل کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خوبصورت نام و صفات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ معاملات وہ ہیں جو انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور زیادہ کثرت کے ساتھ، تو اسی کثرت کے ساتھ پھر غفور الرحیمہ کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہیں یتفرقا یغنی اللہ، اور اگر وہ دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات واضح حکیمہ بیان کی جا رہی ہیں، اور پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب تھی ان کو اور تمہیں بھی یہی حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، پھر اگر تم کفر کرو گے تو بے شک آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بہت بے پرواہ قابل تعریف ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی تاکید کر رہے ہیں؟ یعنی ہر عمل کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو۔ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر نعمتیں دی ہیں، یہ ساری نعمتیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، دنیا کے جتنے انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، ان سب کے ہونے کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، کہ یہ ہمارے رب کے احکامات ہیں، یہ اس نے حکم دیے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں اس کی ہیں تو ہمیں حکم بھی اس کا ماننا ہے۔ بار بار ذکر کرنا، جیسے انسان کسی کو چیز دیتا ہے تو کہتے ہیں ایک ماں ہی ہے اور اپنے بچوں کو تلقین کرتی ہے، میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں، میں آپ کو اس طرح کرتی ہوں، میں نے بچپن میں آپ کو اس طرح، یعنی کتنے احسان ہم مائیں جتاتے ہیں اپنے اولاد کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی محبت رکھے، نہ یہ کہ دنیا کی جو نعمتیں دی ہیں ان کی محبت کا شکار ہو کے، جو کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان انسان کو اکساتا ہے دنیا کی محبت کی طرف اور حقیقی مالک سے دور کر دیتا ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین دنیا میں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان سب کو اپنی رضا کے لیے استعمال کرنے والا بنا دے، کہ ہم ہر نعمت کو اس طرح استعمال کریں کہ اے رب تیرا دیدار پانے کے لیے ہو جائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہاں پہ بھی وہی کہ اللہ تعالیٰ بطور کارساز کافی ہے۔ اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ اس کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع بصیر بیان کی جا رہی ہے۔ پھر ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، معاملے کا فریق امیر ہو یا غریب ہو، دونوں صورتوں میں تمہاری نسبت اللہ تم سے زیادہ ان کا حقدار ہے۔ پھر تم نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور اگر تم نے منہ موڑا، اگر تم توڑ موڑ کر بات کر دو گے، ان احکامات سے اگر منہ موڑ دو گے، تو پھر گواہی دینے سے اگر منہ موڑو گے، پھر بے شک تم بھی جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، پھر حکم فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے، وہ یقیناً بہت دور گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لے آئے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں کہیں بڑھ گئے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقوں کو خبردار کر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ پھر بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس نے کتاب میں تمہارے لیے نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ان کی مجلس میں نہ بیٹھو۔ یہ ہمیں بھی کچھ یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ جہاں پہ اللہ کے حکموں کا انکار دیکھیں یا مذاق اڑاتے دیکھیں تو کیا ہم ان لوگوں کی محفل میں بیٹھے رہیں؟ کیا ہمارے سے اتنا برداشت ہوگا؟ ایک مومن کا تقاضا ہے یہ۔ وہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے خلاف کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی اس وقت یقیناً انہی جیسے ہوگے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ ملے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے۔ اب منافقین کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جب منافق نماز پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ نماز تو اسلام کا اہم ترین رکن اور اشرف ترین فرض ہے، اور اس میں بھی وہ کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، کیونکہ ان کا قلب ایمان، خشیت الہی اور خلوص سے محروم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ نماز بھی وہ صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔ اللہ کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں یا نماز مختصر سی پڑھ لیتے ہیں۔ جب نماز اخلاص، خشیت الہی اور خشوع سے خالی ہو تو اطمینان سے نماز کی ادائیگی نہایت گراں ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے،
کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یعنی اتنی دیر کر کے وہ نماز پڑھتا ہے کہ اس کو پھر اتنی جلدی ہوتی ہے، بس صرف اٹھ کے وہ 4 ٹھونگے مار لیتا ہے کہ اپنے سر سے بوجھ اتارنے والا کام کرتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ منافق کے بارے میں نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، ہمیں بھی اپنے اندر یہی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر تو ایسی کوئی خامیاں، ایسی صفات تو نہیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہمارے اندر نماز کی سستی ہے تو اسے دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسے صحیح مسلم نے اس حدیث شریف کو روایت کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے پہلے جو ایک فرض ہے، اللہ نے نماز فرض کی ہے، اور یہ پہلا فرض ہے جو قبول ہو گیا تو پیچھے تمام اعمال قبول ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید بھی یہی کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آپ سب سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بر وقت پہلے اوقات میں نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، آمین یا ربنا آمین۔ اور جب وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کارروائی کے لیے کھلی حجت دے دو؟ بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اور وہاں آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور تھام لیا اللہ کے دین کو، اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو جلد بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تم شکر کرو، ما یفعل اللہ بعذابکم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بہت بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ وکان اللہ شاکرا علیما۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات شاکرا حلیما بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی جو اس کا شکر کرے گا وہ قدر کرے گا اس کی، جو دل سے ایمان لائے گا وہ اس کو جان لے گا اور اس کے مطابق وہ بہترین جزا سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بنا کر اپنے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔